اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق القائلين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 ہے، جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ رسول کے دور میں بھی مسلمانوں کے اندر یہ غلط فہمی موجود تھی، آج کے مسلمانوں میں بھی یہ غلط فہمی موجود ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فقط اسلامی جماعت کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں گلفام صاحب، ہم اسلامی جماعت کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے تو مسلمان ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. نہ ہمیں کوئی جہاد کی ضرورت ہے، نہ ہمیں صبر کی ضرورت ہے، نہ ہمیں در حقیقت عمل کی ضرورت ہے. بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان. پھر آپ اور کافر میں کیا فرق ہے؟ کبھی سنا ہے ظاہری فرق کیا ہے مسلمان اور کافر میں؟ ظاہری فرق یہی ہے، یہاں کافر نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ بھی نماز نہیں پڑھتے، تو کیا فرق ہوا؟ تم بھی تو نماز نہیں پڑھتا، آپ بھی نماز نہیں پڑھتے. ظاہری فرق تو یہی ہے. اس کا ایمان ہے کہ اللہ وہ کو نہیں مانتا. آپ کون سے اللہ کی مان رہے ہیں؟ آپ اللہ کو ایک دفعہ مانا بھائی اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہی کام ہے آپ کا. اللہ اس غلط فہمی سے آپ کو باہر نکال رہا ہے اس آیت کے ذریعے. اس آیت کو صحیح طرح توجہ سے سنیے گا اور اس آیت کو توجہ سے سنائیے گا. سن رہے ہیں گلفام؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اصل میں اس آیت کے ذریعے بہت سارے غلط فہمیاں انسان کی دور ہو رہی ہیں. کس لحاظ سے علی بیٹے؟ فرمایا کوئی جنت ایسے ہی آپ کو مل جائے گی، ایسے جنت مل جائے گی آپ کو بغیر کسی زحمت کے، بغیر کسی جناب عمل کے. بغیر عمل کے جنت ملنے والی نہیں ہے. ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، کیا تم اس کا حساب لگاتے ہو ان تدخلوا، یہ کہ تمہیں داخل کر دیا جائے گا جنت میں، ایسے ہی آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ولما در حالانکہ واو اور در حالانکہ جب کہ نہیں جانا، یا علم اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اللہ نے ابھی جانا ہی نہیں ہے. اللہ دینا کے کون لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں؟ اللہ نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں. اللہ منکم، تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اللہ نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ آپ میں سے صبر کرنے والے کتنے ہیں. جس وجہ سے امام حسین کو شہادت دے کر دیکھا بھائی کتنے صبر کرنے والے ایسے حسینی ہوتے ہیں. وہ 72 شہداء تھے جو حسین پہ جان دے کر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ایک جان کے بدلے اللہ لاکھوں جان دیتا پھر بھی ہم ہر بار شہید ہونے کا فخر محسوس کرتے ہیں. یہ صبر ہے. صبر کی مثال دیکھنے تو کربلا کو دیکھو. کربلا والوں کو پتہ ہے جنگ جاری تھی، جہاد جاری تھا. ہاں ظہر کا ٹائم ہوا، کہنے لگے یا حسین نماز نہ پڑھ لیں، آخری نماز پڑھ کے نہ چلے جائیں دنیا سے. کیا ہی اللہ سے رابطہ ہے، کیا ہی اللہ سے پیار ہے، یہ خدا سے پیار ہے، یہ خلوص کی نشانی ہے. کیا چاہ رہے ہیں؟ یا حسین جنگ تو چل رہی ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا؟ امام نے کہا اللہ تجھے نمازیوں میں شمار فرمائے. کیا یہ آپ نے خوبصورت بات کی؟ کیا ہم میں سے بھی کوئی ہے چھوٹا سا سفر ہو، تھک گئے ہیں جی،
انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے، آج طبیعت ساتھ نہیں دیتی۔ کیا امام حسین سے زیادہ تھک گئے تھے؟ ہاں، کیا امام حسین سے زیادہ تھک جاتے ہیں؟ یا رسول سے زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے آپ کو؟ تبلیغ کرتے کرتے طائف سے لو لہان ہو جاتے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ عذاب نازل نہ کرنا۔ صبر دیکھنا ہے تو صبر رسول کو دیکھو، صبر دیکھنا ہے صبر نواسۂ حسین کو دیکھو، نواسۂ رسول کو دیکھو، حسین کو دیکھو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، مقتل کا مطالعہ کریں، پھر ہم کسی مقام پر پہنچ سکتے ہیں، ورنہ او بھائی کیا اقبال نے کہا، خوب کہا، کیا کہا اقبال نے؟ عمل سے بنتی ہے جنت بھی، سمجھ آئی؟ کیسے ہے؟ عمل سے۔ بس خالی نعرہ مسلمانی لگانے والا کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی کا راز پوچھنا ہے تو پھر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو صابر ثابت کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کوئی تھوڑا سے مصیبت کیا دی، ہم اسی وقت گھبرا جاتے ہیں، ہم اسی وقت تھک جاتے ہیں، اب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، بس سارے اللہ نے مجھے بار بار مریض کرنا چاہا، بار بار مجھے ہی اللہ مریض کرتا اور کسی کو نہیں کرتا۔ ہم تو ایک مرض کو برداشت نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ مرض جب آتی ہے تو یہ سے انسان کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے کہ خزاں آ کر پتوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ اتنی بڑی نعمت رکھی ہے خدا نے۔ جب بخار ہو جاتا ہے یا زکام لگ جاتا ہے تو اللہ نے کیا لگایا؟ ایک چھوٹی سی مرض جو ہے، اس کے ذریعے یہ بھی اسی بدن کے ساتھ ہے۔ اللہ نے چاہا کہ تاکہ تیرے گناہوں کو کسی بہانے سے گرا دے، تجھے پاکیزہ کر کے دنیا سے اٹھائے، لیکن ہم تو اس پر بھی صبر نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور بات حقیق تم کہتے تھے، تمنون، تم تمنا کرتے تھے، ہاں تم خواہش کرتے تھے الموت، موت کی، تو من قبل، اس سے پہلے تو بڑے نعرے لگاتا تھا کہ موت آ جائے، موت آ جائے۔ تو دیکھ اب ملاقات کر اس سے، اب موت آ گئی ہے، کر انجے کے تلقوہ، اس کی ملاقات کر، دیکھ تیرے سامنے ہے، تلقوہ تیرے اس کے ساتھ تمہارے سامنے آ چکی ہے، کون؟ موت۔ فقط بتحقیق رائی تو منہ اس کو دیکھ، وانتم، اور در حالانکہ تم کیا ہو؟ دیکھنے والے ہو، تم در حالانکہ تم کیا ہو؟ دیکھ رہے ہو۔ انظرون، تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو، نہیں دیکھتے؟ کتنی وفاتیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، کتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی راہ راست پر ہیں، حتیٰ کہ نہیں معلوم نمبر کون سا کس کا لگے گا۔ ہمارے گھر کے ساتھ فوتگی ہو جاتی ہے، پھر بھی احساس پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، میں ایران میں رہتا تھا تو وہاں پہ پہلے بھی مثال سنا چکا ہوں۔ پہلے ایک رات جو ہے کہ رائٹ سائڈ والوں کی ڈیتھ ہو گئی، اور دوسری رات جو ہے کہ وہ لیفٹ سائڈ والوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں کہنے لگا یا خدایا، اسرائیل کو جمپ کرا دیا آپ نے، وسط میں جمپ کر کے آگے چلا گیا ہے۔ وہاں پتہ چلا کہ واقعا جس کا وقت معینہ ہے وہی اٹھتا ہے۔ اگر لائن میں دیکھنا ہوتا تو پہلے میری باری آنی تھی، دوسرا نمبر تو میرا ہی بنتا تھا، ایسا ہی ہے نہیں؟ بس وہاں پتہ چلا کہ جس کا وقت اللہ نے معین کر دیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، چوچ رہا کی گنجائش نہیں ہے۔ جب پتہ ہے انسان کو میں نے قبر میں جانا ہے، جب پتہ ہے کہ مجھے سب نے، رشتہ داروں نے، ماں باپ نے، بھائیوں نے چھوڑ کر آ جانا ہے، پھر بھی انسان غافل ہے۔ عجب نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آتا بھی ہے، پھر بھی راہ راست پر نہیں آتا، اپنے ہاتھوں سے موت دیکھتا بھی ہے، پھر بھی راہ راست پر نہیں آتا۔ کل یہی فرشتے آپ سے پوچھیں گے، کہیں گے بڑا عجیب انسان تھا یار، تو تھا آپ جیسا کوئی غافل بھی ہو سکتا تھا؟ آپ سے بڑا کون غافل ہو سکتا تھا؟ خود اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، احباب کو آپ دفن کر کے آتے ہو، ماں باپ کو دفن کر کے آئے تھے، پھر بھی راہ راست پر نہیں آئے۔ آپ نے خود پڑھا جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا، اس کے باوجود تم راہ راست پر نہ آئے، کیوں گلفام عباس؟ سوچنے کی بات ہے یہ نہیں ہے؟ تو بس بات آگی، اگر ام حسب تم، یہ کہ تم گمان کرتے ہو، کیا تم، ام کیا، ام کیا، تم نے خیال کیا، تم نے گمان، حساب لگایا، وہ خیال کیا، گلفام
تم نے خیال کیا، کس چیز کا خیال کیا بیٹا؟ یہ کہ تم کو داخل کر دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا اس میں جنت میں، باغات میں. جنت کیا ہوتی ہے؟ باغات. باغات ہے، جنت ایک باغ ہے جس کی نہریں جاری ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی. ہاں مولانا کہیں گے ایک قطرہ خالص لاہور میں نہیں ملتا، کہتے ہیں نہر شہد کی نہر ہوگی، وہ بھی 1800 قسم والا یہاں سے ملے گا، شیرے والا. ہاں ولما در حالانکہ، در حقیقت، در حالانکہ سمجھ آ رہی ہے؟ واو حالیہ ہے، حالت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، واو حالت بھی بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور واو اور کا معنی بھی دیتا ہے. جب اور کا معنی دیتا ہے تو وہ ہوتا ہے کسی بات میں شریک کرنے کے لیے. مثلا میں نے مارا، زاہد نے مارا، عرفان نے مارا، فلاں نے مارا. کام مارا، کام کیا ہے اس میں؟ مارا. اب مارا جو ہے ایک دفعہ لکھ دیں گے ضربا، کیا لکھ دیں گے؟ ضربا. ضربا زید و عمر و عثمان و علی و فلان. کیا ہے؟ مارا، زید نے مارا، اور عمر نے مارا، اور عثمان نے مارا، اور علی نے مارا. تو واو کس کے لیے آتا ہے؟ کسی کام میں اختصار کے لیے، تاکہ ضربا ضربا ہر کسی کے ساتھ لگانے کے بجائے واو لگا دیں گے تو واو اس کا معنی دے دے گا، واو اس کے معنی تک پہنچا دے گا. اسے کہتے ہیں عطف، اسے کہتے ہیں عربی اصطلاح میں عطف کہتے ہیں. اور یہاں پہ واو دار حالانکہ، لما جب کے، در حالانکہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں در حقیقت، یعنی جب کہ نہیں، جب کہ نہیں، یہ لمحہ کا معنی ہے. جب کہ نہیں، یا علم اللہ، اللہ نے جانا، اللہ نے نہیں جانا، اللہ نے جانا کسی کو؟ جو لوگ جہاد کرنا، جہاد جن لوگوں نے، آپ یوں لکھیں، جن لوگوں نے جاہدو جہاد کیا، ماضی ہے. جاہدو کیا ہے؟ مفہومی معنی کرنے کا، مفہومی معنی ہے کہ اللہ نے ابھی تک نہیں جانا ان میں سے کون جہاد کرنے والا. یہ مفہومی معنی ہے. یہ کیا ہے؟ مفہوم کے لحاظ سے معنی جو ہوتا ہے کچھ اور طریقے سے کیا جاتا ہے، تاکہ اس کو جب کلی طور پہ ہم سلیس ترجمہ کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں. ایک دفعہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ورڈ با ورڈ. تو ورڈ با ورڈ کے لحاظ سے یہ پاسٹ ہے. یہ کیا ہے؟ پاسٹ کا صیغہ ہے. جاہدہ اسے ایک نے جہاد کیا، جاہدہ ان دو نے جہاد کیا، جاہدو ان سب نے جہاد کیا. جب جمع ہے جن لوگوں نے جہاد کیا، جن لوگوں نے جہاد کیا. وہ سمجھ آ گئی؟ کس میں سے؟ منکم، تم میں سے. منکم تم میں سے. گرامر سمجھنے کی کوشش کیا کرو ساتھ ساتھ، تاکہ جمع، واحد، مفرد، تثنیہ آپ کو سمجھ آتی جائے. تثنیہ دو، واحد ایک، جمع دو سے زیادہ، تین یا تین سے بھی زیادہ. اس کا عطف ہو جائے گا اسی طرح. اور نہیں جانا، اور جبکہ واو کا کہاں چلا جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. اور جبکہ نہیں جانا. سمجھ آگے بات کی؟ ابھی سمجھایا ہے. جبکہ نہیں جانا، کیا نہیں جانا؟ صابرین، صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والے، صبر کرنے والوں کو. اوکے ہو گیا؟ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. والا کا دور با تحقیق، کون تم ہو، تم ہو تمنا کرتے، تمنونا، تم نے تمنا کی. آپ یوں لکھ سکتے ہیں تم لوگوں نے کی. کس چیز کی؟ تم لوگ ہو تمنا کرتے. کس کی؟ تمنا یعنی آرزو، تمنا یعنی آرزو، امید. تمنا کرتے کس کی؟ موت کی. کس کی؟ موت کی. من سے قابل، اس سے پہلے، اس سے پہلے سے اوپر آ جائے گا.
آپ کہہ دیں پہلے، اس سے پہلے، قابل پہلے، قابل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے، فقط یہی لکھ دیں. آگے ہے ان یہ کہ اس کو سامنے دیکھا، ہو کی ضمیر ہے، اس کو ملاقات، اس سے ملاقات کی، اس کو سامنے دیکھا، سامنے دیکھا مفہومی معنی صحیح ہے. اس کو سامنے دیکھا تو فقط با تحقیق، بس با تحقیق رائی تم، اس کو دیکھ لیا، اس کو کیا کیا؟ اس کو، ہاں وہی ہے، مر گئے، مرتے دیکھا، رائی تم، اس کو دیکھ لیا، دیکھ لیا. اور دارا حالانکہ آگے یہی معنی کریں گے بابو حالیہ، دارا حالانکہ تم لوگ تنظرون دیکھتے رہتے ہو، تم دیکھتے رہتے ہو. یہاں آپ کا کوئی سوال ہو، دو اعتراض لفظ ہو؟ نہیں مجھے سمجھ لگتی. ایک آپ نے لکھا ملقت بل تحقیق، با تحقیق، با بل تحقیق تحقیق یقین کے لیے، تاکید کے لیے آتا ہے. کس ہر بات، کس ہر اس بات کی جس پہ اللہ نے تاکید کے ساتھ سمجھانا، تاکید کرنی ہوتی ہے. یہ کام کہتے ہیں، ایک دفعہ کہتا ہے کام کرو، کام کرو اردو میں، ایک دفعہ کہتا ہے ضرور کام کرو، ضرور تاکید ہے. اب سمجھ آ گئی بات کی؟ 100%. 100%.